انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ سب سود ہے، ناجائز ہے، حرام، بالکل اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے صاف کہا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ لوگوں یاد رکھو، اللہ نے کاروبار کی اجازت دی ہے۔ اللہ کے بندو بزنس کرو، تجارت کرو، ملٹی نیشنل کمپنیاں قائم کرو، سب کی اجازت ہے۔ اپنے کھیت اور کھلیان کے ذریعے پیداوار کی کوشش کرو، کچھ بھی اگر نہ ہو تو کیلا لے کر لاری پر رکھ کے اسے گلیوں میں بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالو، سب کی اجازت ہے۔ وحرم الربا، لیکن یاد رکھو اللہ نے سود کو اور انٹرسٹ کو بالکل بین کر دیا ہے، اس کی کسی بھی طرح اجازت نہیں۔ جو سود لیتا ہے، جو سود دیتا ہے، جو سود کے لین دین میں گواہ اور ایجنٹ کی حیثیت سے اس فارم پر سگنیچر کرتا ہے، یہ سب اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے رٹ کو چیلنج کرتے ہیں، یہ مجرم ہیں، اور ان سب پر حدیث پاک کی روح سے اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے ہم سب کو توبہ کرنا چاہیے ایسی آمدنی سے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے رزق کے ذرائع پیدا کر دیے ہیں، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم صحیح ذریعے کو اپناتے ہیں یا ناجائز طریقے کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک کا صاف وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ کسی کے دل اور دماغ میں اگر یہ بات ہے کہ ہمارے لیے تو بچنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ آج کل تو کاروبار ہی سود پہ اور انٹرسٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کے حکموں کی پرواہ ہے، تو تم کوشش کرو، اللہ تمہارے لیے راہ پیدا کر دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہ سے عطا کریں گے جہاں اس کا دماغ بھی نہیں گیا۔ اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں اگر اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے تو سب سے پہلے اس بات کی فکر کرنی ہوگی کہ ہمارے گھر میں جو مال آئے وہ بالکل حلال ہو، پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، جوئے کا پیسہ نہ ہو، سٹے بازی کا پیسہ نہ ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بلا وجہ لاٹری کا ٹکٹ خرید لیے ہیں، موبائل پر طرح طرح کے ایپ آ رہے ہیں، اس کے ذریعے ہم راتوں رات اڈانی اور امبانی بن کے کروڑ پتی اور ارب پتی بننا چاہتے ہیں۔ اس طرح کا ہمارا جذبہ نہ ہو، کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہم دوسرے سمودائے اور دوسری کمیونٹی کے ماننے والوں کی طرح نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم قرآن اور حدیث کے آگے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، جو جائز طریقہ ہے ہم اسی کو فالو کریں گے۔ ناجائز طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ اور یاد رکھیے ہمیں اپنے بچوں پر رحم بھی آنا چاہیے، ہمیں ترس آنا چاہیے۔ یہ بچے ابھی معصوم ہیں، لیکن اگر ابھی سے ان کے خون میں حرام مال شامل ہو گیا تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ بڑے ہو کر کیا کریں گے؟ یہ کرائم ہی کریں گے، اس لیے کہ غذا کا اثر تو مرتب ہوگا ہی۔ اس لیے اگر ہمیں اپنے بچوں پر رحم ہے، ہمیں اگر اپنے بچوں سے ہمدردی ہے، تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ بچوں کے پیٹ میں بالکل حلال غذا جائے۔ بھائی سبھی لوگ فکر کریں گے انشاءاللہ۔ میں بہت شارٹ میں بات کر رہا ہوں، تفصیلات آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ آج کل کس طرح مسلمانوں کو جکڑا جاتا ہے، اور کس طرح اس طرح کی کمپنیاں صرف خواتین کے نام پر سودی قرضے دے رہی ہیں، اور اس طرح یہ سود کا پیسہ، حرام پیسہ ہمارے بیڈ روم تک پہنچ گیا ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ کو معلوم ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، اور ہم بچنے کا طریقہ اگر تلاش کریں گے اللہ بچنے کی راہ پیدا کر دیں گے۔ تو ایک کام یہ کرنا اگر بچوں کو نیک بنانا ہے۔ دوسرا کام، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے تو ہمیں ایک دوسرا کام کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ کہ ہم خود بھی نیک بن جائیں۔ ارے کیا کرنا ہوگا؟ ارے کیا کرنا ہوگا؟ خود بھی نیک بننا ہوگا۔ تم لوگ سن رہے ہو شیخ؟ تم ادھر دیکھ رہے ہو اللہ کے بندے ہیں، تم کو یہاں توجہ سے سننا چاہیے نا۔ جب اسٹیج پہ بیٹھ کے تم ہی نہیں سن رہے ہو تو پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ کیا سنیں گے؟ دوسرا کام کیا کرنا ہے اگر ہمیں نیک بننا ہے تو؟ اب تم لوگ جا کے دعوت کا کام کرو گے نا، تبلیغ کا کام کرو گے، لوگوں کو راہ راست بتاؤ گے، تو یہ سب چیزیں لے کر جاؤ یہاں سے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے
تو ہمیں خود بھی نیک بننا پڑے گا. ارے کیا کرنا ہوگا؟ خود بھی نیک بننا ہوگا. دیکھیے صرف ہم نے